اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو مکاشفہ کی سیریل سٹارٹ کی گئی ہے اس کا یہ چوتھا میسج ہے، اور یہ فرسٹ جو حصہ ہے، میں نے بتایا کہ 5 حصوں میں ہم جو ہے حصے ہیں اس کتاب کے، اور اس حصوں کے ذریعے سے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پہلے حصے کے اندر تو کلیسیاؤں کے تعلق سے بتایا گیا کہ کلیسیاؤں کے تعلق سے جو ہے کلام کیا گیا، اور اس کے بعد آنے والے دنوں کے اندر آسمانی چیزوں کے تعلق سے پھر دوسرے حصے کے اندر، پھر اس کے بعد ہزار ثانی کے واقعات ہم جو خدا کی حضوری میں سیکھ رہے ہیں کہ کلیسیاؤں پر جو ہزار ثانی یعنی کہ دکھ پرابلمس تھی، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی کریکشن کی گئی، اور پھر آسمانی چیزوں کے تعلق سے ہم سیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اینٹی کرائسٹ کے تعلق سے پھر یسوع مسیح اپنی پھونک سے کیا کرے گا، اینٹی کرائسٹ کو ختم کرے گا، اور پھر ہزار سالہ بادشاہی کا دور، اور اس کے بعد جو ہے لاسٹ جو ہے ہمیشہ کی یعنی ابدیت کے تعلق سے تعلیم یہاں پر آپ کو دی جائے گی، یعنی نئے یوشب کے تعلق سے. تو یہ چیزیں جو ہیں ابھی ہم جو ہے آنے والے دنوں کے اندر سیکھیں گے. اور ابھی یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میرے ساتھ نکالیے، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے، جو مر گیا تھا زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے، ان کے لات تن کو بھی جانتا ہوں. جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ، جان دینے تک وفادار رہ، تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت. تو سب بولے آمین. شکریہ سب بیٹھ جائیں. آئیے آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں سب کو گڈ مارننگ بولیے، گاڈ بلیس یو کہیے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے پیچھے آپ نے ایک جو ہے وہ اس آیت کو ریپیٹ کرنا ہے، اور خداوند کے کلام کے اندر زبور پہلا اور یوحنا کی انجیل جو ہے مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت کے اندر یہ آیت ہے. یہ آیت میرے پیچھے ریپیٹ کریں. آپ سب کو زبانی یاد آنی چاہیے. میرے پیچھے آپ نے بولنا ہے، اس کتاب کا اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے. آئیے خدا کے کلام کے لیے ہم زور سے تعلیم کریں گے. تو یہ سیکنڈ چرچ کے تعلق سے تعلیم سمرنا کی کلیسیا، پہلی جو تھی افسس کی کلیسیا کے تعلق سے. آج کیونکہ 7 چرچز کے تعلق سے تعلیم ہے، 7 کلیسیوں، جہاں پر کلیسیا کا لفظ استعمال کیا جائے وہاں پر آپ نے سمجھنا ہے چرچ، اور چرچ کا جہاں پر استعمال ہو آپ کلیسیا سمجھیں گے. آپ کے مائنڈ کے اندر یہ ٹرم یوز ہو جانی چاہیے، یعنی فوراً گھوم جانی چاہیے. تو جہاں پر چرچ کہا جائے، چرچ بلڈنگ کو نہیں بلکہ کلیسیا کو کہا گیا ہے، اس جماعت کو، اس کانگریگیشن کو جو یسوع کے لہو سے دھلی ہوئی بھیڑ ہے. تو 7 چرچز کو، اور یہ کیونکہ چرچز کے اندر یسوع مسیح جو ہے وزٹ کرتا ہے، وہ کیونکہ کاہن ہے، ہائی پریسٹ کاہن ہے، اور جلالی صورت کے اندر، جلالی حالت کے اندر وہ چرچز کے اندر وزٹ کرتا ہے. تو پہلی چرچز کے اندر جب وزٹ کیا گیا تو اسے کریکشن اس کی گئی کہ تجھ میں ایک کمی ہے، یعنی پہلی سی محبت تمہیں چھوڑ دی ہے. مگر سمرنا کی کلیسیا کی جو تعلیم ہے، سمرنا کی کلیسیا اس قدر پرفیکٹ تھی، ایمان کے اندر ہائی لیول پر، اور اس کلیسیا ایک واحد کلیسیا تھی جس سے خداوند کو کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی گلہ نہیں تھا. یہ پرفیکٹ ایمان میں چل رہی تھی. مگر یہاں پر کرائسٹ کیونکہ کلیسیوں کے اندر وزٹ کرتا پھرتا ہے،
اور کریکشن کرتا ہے، یہ کلیسیا پرفیکٹ، اور پھر اس کی تعلیم کرتی ہے تو غریب ہے۔ سمرنا کی کلیسیا کیا ہے؟ تو غریب ہے۔ یہ بہت پور کلیسیا تھی، اور یہ سمرنا کی کلیسیا سے 50 میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ 7 کلیسیا 50 میل کے فاصلوں پر یہ کلیسیا تھی۔ اور یوحنا پتمس کے جزیرہ کے اندر تھا، قید تھا، لکھا اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نرسنگوں کی آواز، اور اس نے کرائسٹ کو جلالی صورت میں دیکھا، اور پھر اسے ہر چیز واضح بتا دی گئی۔ کلیسیوں کا وزٹ کروایا گیا اور کہا یہ لیٹر کلیسیوں کو لکھ، اور اس نے دیانتداری کے ساتھ لیٹر کو لکھا، مکاشے کتاب کو، اور ان کلیسیوں تک یہ باتیں پہنچائی تاکہ ان کو پتا ہو کہ وہ کلیسیا کہاں پر ہے۔ یہ سمرنا کی کلیسیا واحد ایسی کلیسیا تھی جو کرائسس کے اندر تھی، دکھوں کے اندر تھی، اور خدا نے، یسوع مسیح نے ان سے کلام کیا، ان سے کہا تجھے اور دکھ سہنے ہوں گے۔ آمین۔ ایک تو غریب، اور دوسرا سے کہا تجھے اور دکھ سہنے ہوں گے۔ دکھ تو وہ سہ رہی تھی۔ یسوع مسیح نے کہا اے سمرنا کی کلیسیا، اس کے فرشتہ کو لکھا گیا، فرشتہ مطلب پاسٹر، اور وہاں کا جو لیڈر تھا، پاسٹر کون تھا؟ یوحنا عارف کا شاگرد ہولی کارب، ایک شخص تھا جو وہاں پر خادم تھا۔ ہولی کارب سے کلام کیا گیا کہ اے تجھے ہولی کارب، تجھے اور دکھ سہنے ہوں گے، اس کلیسیا کو اور کرائسس کے اندر رہنا ہوگا، تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، تو غریب ہے مگر دل کی امیر ہے، لکھا تو دولت مند ہے۔ اور ایک کلیسیا سے کہا جائے گا کہ تو دولت مند ہے مگر ہے غریب، کچھ نہیں تیرے پاس، مجھ سے سونا خرید لے، یہ آگے چلے گی تری۔ مگر سمرنا کی کلیسیا ایک واحد کلیسیا تھی جسے کہا جان دینے تک وفادار ہے، تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ خداوند کے جلال کے لیے یہ دکھوں میں سے گزر رہی تھی۔ ہولی کارب پر بہت کرائسس تھے، بہت دکھ تھے، غریب تھے، بھائی کپڑے بھی اچھی حالت نہیں تھے، کلیسیا بہت غریب تھی، تو مگر دل کے ایسے رچ، ایمان کے اندر ایمان کا لیول ہائی لیول پر تھا، اور کیونکہ ان کے پاس کرائسٹ تھا اس لیے وہ ایمان کے لیول میں بہت اوپر تھے۔ روح القدس وہاں پر تھا، خدا کا کلام جو سونے چاندی کے سکوں سے زیادہ مہنگا ہے، اس کا کلام ان کے پاس تھا اس کلیسیا کے اندر، مگر ہے پور، ہے غریب۔ خداوند نے کہا تجھے اور دکھ سہنے ہوں گے، یعنی کرائسس سے گزرنا ہوگا۔ اور یہاں پر خداوند کے کلام کے اندر اگر آپ پڑھیں 8ویں آیت کے اندر، خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو اول اور آخر جب مر گیا تھا اور زندہ ہوا ہے، یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں۔ جو مر گیا ہے، جو اول آخر ہے، بھائیو مرنے کی جو بات کی گئی ہے نا، یہ ایمانداروں کو، کلیسیوں کو تسلی دیتی ہے کہ وہاں دنیا کے اندر کوئی زندہ ہوا ہے، مر کر تو وہ کرائسٹ جلالی صورت میں کلیسیا کے اوپر ہے، کلیسیوں کی فکر کرتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے وہاں پر ان سے کہا، کیا کہا بلا؟ میں اول آخر ہوں، یعنی ابتدا ہوں، انتہا ہوں، ہر چیز مجھے سے شروع ہوتی ہے۔ یہ امید کلیسیا کو دی گئی ہے، اور کلیسیا کے اوپر کیونکہ ظلم تھا، وہاں پر کیونکہ ظالم نیرو تھے، ظالم فرعون تھے، ظالم بادشاہ اس حکومت کے اندر، یہ پہلی صدی کی بات ہو رہی ہے۔ 33 کے اندر تو کرائسٹ تھا، مگر 80 کے اندر پھر کرائسٹ کے دور کے اندر بھی بہت رومن حکومت نے ظلم کیا مسیحوں پر۔ کرائسٹ کو بھی روم کی حکومت کے اندر ہی اس نے جان دی، بہت ظلم تھا، اور ویپن لوہے کے تھے، اور بہت ظلم تھا، اور اس دور کے اندر ہر شاگرد کے اوپر ظلم ہی ظلم تھا۔ اور یہاں پر سمرنا کی کلیسیا، کیونکہ روم جو تھا اس نیرو بادشاہ کے اس وقت سے جلا، اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے، تو جب کیونکہ اس دور کے اندر کوئی چرچ بلڈنگز نہیں تھی، ایسے ہی چرچ ہوتے تھے گھروں کے اندر،
ہالس کے اندر جیسے ہم گلی کے اندر کر اسی طرح چرچز، اور کوئی ایسا چرچ نہیں تھا کہ اسپیشل بلڈنگز بنی ہوئی تھی، اس دور کے اندر بلڈنگز نہیں تھی. اور لکھا ہے کہ کلیسیا ایک تو غریب پور، دوسرے سے کہا جاتا ہے کہ میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، تیرے دکھ کو بھی جانتا ہوں، مگر تجھے کیا کرنا ہوگا، تجھے اور دکھ سہنے ہوں گے. تجھے اور کیا بہت مشکل ہوتی ہے جب غریبی بھی ہو، کھانے کو روٹی نہ ملے، کپڑا نہ ملے، کپڑے پھٹے ہو، میلے ہو، جوتا پھٹا ہو، تو بھائیو بڑا مشکل ہوتا ہے. خدا نے یسوع مسیح نے ان سے کہا تجھے اور دکھ. یہ ایسی حالت کلیسیا کی، یہ نہیں کہ وہ روحانی نہیں تھا، روحانی لیول پر تو بہت اوپر تھا، اس لیے تو شکایت کوئی نہیں کی گئی. اور یہ اگر کوئی کلیسیا کے اندر ایسی حالت ہوتی ہے تو آگے میں جا کے بتاؤں گا. تو یہ ایسی حالت کلیسیا کی جو تھی نا، لیکن ایمان کے اندر زور، ایمان کے اندر قوت، کلام روح سے بھرے ہوئے لوگ تھے. اور ایسی حالت اگر آپ دیکھیں لوکا کی انجیل کے اندر تو لکھا ہے امیر آدمی اور غریب آدمی. لازر کی کہانی، لازر بھی نسوروں سے بھرا، کتے آ کر اس کے نسور چاٹتے، اس کے اندر دکھ کی حالت میں، کھانے کو کچھ نہیں تھا، غریب تھا، ٹکڑے جو گرتے بائبل لکھے وہ کھاتا تھا، مگر ایمان کے اندر اسٹرانگ تھا. لکھا جب مر گیا تو لکھا ہے پیراڈائز کے اندر پوچھنے لے گئے. ہاللویا ہاللویا. یہ لیول، یہ کلیسیا کا بھی لیول تھا، سمرنا کی کلیسیا، کوئی شکایت نہیں اس سے، مگر ایمان کے اندر اسٹرانگ ہے، غریب مگر دکھ بھی بہت ہے. یسوع مسیح نے کہا میں جو جلالی صورت میں اول آخر مر گیا، زندہ ہوں، اب اپنے بعد تک کیا کروں گا، زندہ رہوں گا. میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں. یہ دیکھیں مصیبت کو جانتا ہے. اور پھر خداوند کے کلام کے اندر دیکھیے لکھا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے، ان کے لان تان کو بھی جانتا ہوں. جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کرنا. دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو. 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. پریز گاڈ، ہاللویا. لہذا اس سے کلام کیا جا رہا ہے، اس سے کہا گیا ہے کہ کلیسیا کے اندر جو یہودی ہے مگر ہے نہیں، شیطان کی جماعت ہے، اس کلیسیا کے اندر ایسے ایسے گروپ بنے ہوئے تھے. یاد رکھیے یسوع مسیح دنیا کے اندر گروپ بنانے نہیں آیا یا کوئی تنظیمیں بنانے نہیں آیا، وہ کلیسیا بنانے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے. اس لیے کلیسیوں سے کلام کرتا، کلیسیوں میں پھرتا ہے، وزٹ کرتا ہے، ان کو برکت دیتا ہے جلالی حالت کے اندر. لہذا اگر کوئی ایسا پیشہ اختیار کر لے، ڈھونگ خدمت کا ہو، کوئی توڑے بیچ رہا ہے، کوئی توڑے دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تنظیمیں بڑھ رہی ہے بہت ساری، مگر روحانی لیول پر خادم جب اس لیول پر آ جاتے ہیں تو آؤٹ ہو جاتے ہیں. لہذا اس کلیسیا کے اندر غریبی تھی، مگر اس سے یہ نہیں کہا جا رہا تو کوئی گورے کے پاس چلا جا، کوئی کالے کے پاس چلا جا، تیرا چرچ بن جائے گا، تیری بلڈنگ بن جائے گی. لکھا ہے خداوند کے کلام کے اندر کہ تو دکھ کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، آزمائش کے اندر تجھے اور آزمائش سہنی ہوگی 10 دن. یہ ہے کرائسس، دکھوں کے اندر کلیسیا. اور اگر کوئی کلیسیا ایماندار دکھوں میں نہ گزرے وہ خداوند یسوع کا شاگرد نہیں ہو سکتا. اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے پیچھے آ جا، اپنی سلیب اٹھانا. دکھوں میں سے سلیب اٹھانے کا مطلب ہے کرائسس میں سے، دکھوں میں سے گزرنا ہے. دین یسوع کے شاگرد بن سکتے ہیں. دین بلیسنگ ہے. جن چرچز کے اندر، جن کلیسیوں کے اندر کرائسس نہیں، مشکلات نہیں، وہ بھائی اب نہیں ہو سکتے، وہ بلیسنگ نہیں حاصل کر سکتے. لہذا ان کرائسس میں سے سمرنا کی کلیسیا سے یسوع مسیح نے کلام کیا کہ میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، تیرے دکھ کو بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ تجھے تیج کرتے ہیں یہودی لوگ، یہودی کہلاتے ہیں، یہودی ہے نہیں. کیونکہ اس کلیسیا کے اندر ایک گروپ تھا جو اپنے آپ کو یہودی کہتا تھا، اور وہ یہودیوں کی جماعت کا جو لیڈر تھا وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میرے وسیلہ سے کائنات کا وجود ہے، اور وہ لوگ اس کی ورشپ کرتے تھے. لہذا
کہا گیا کیونکہ وہ لوگ شمرنا کی کلیسیا ہولی کارب کو مذاق کرتے ٹھٹھے اڑاتے تھے کہ تو غریب ہے، تیرے پاس کپڑے بھی نہیں ہے، تیری کلیسیا غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج بھی کلیسیوں کے لوگ مذاق کرتے ہیں، بھی آپ کہاں دعا کرتے ہیں، آپ کیسے دعا کرتے ہیں، آپ کے پاس چرچ نہیں، آپ گھر کے اندر دعا کرتے ہیں، گلیوں کے اندر دعا کرتے ہیں۔ بھائیو اس دور کے اندر بھی ایسا تھا اور آج کے دور کے اندر بھی لوگ ایسا ہی ایمانداروں کو تنگ کرتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ دیکھ تجھے یہ برداشت کرنا ہوں گے، دیکھ تجھے زندگی کا تاج ملے گا، اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر آج امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، چائنا کے اندر، دنیا کے اندر جتنی کنٹریز ہیں وہاں پر جو بھی خادم کلام سناتا ہے پروسپیرٹی پر کلام کرتا ہے، وہاں پر دکھوں کی حالت نہیں بیان کرتا۔ اگر کوئی بیان کر دے نا تو لوگ کلیسیا کہتی ہے اسی کسے پھنس گئے، چرچ جانا چھوڑ دیتے، پادری نہیں چھوڑ دیتے۔ مگر یہ کلیسیا جو ہے سمرنا کی دکھوں کے اندر، یسوع مسیح نے کہا میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں، کیسے دکھوں کو جانتا ہوں۔ بھائیو وہاں پر تعلیم نہیں دی جا سکتی، وہاں پر جا کر دکھوں کا ذکر کریں گے، وہ کہیں گے پادری چھڈو بھائی، چرچ خالی ہو جائے۔ مگر خداوند دکھوں میں سے گزار کر، لازر کو دیکھیے بھوک ہے، ننگ ہے، مگر خداوند میں مضبوط جب مر گیا پیراڈائز کے اندر، جنت کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ لکھا ہے کہ تجھے آزمائشیں سہنی ہوں گی، دکھوں میں سے گزرنا ہوگا۔ اس دور کے اندر لکھا 10 دن اور سہنا ہوگا۔ جیسے کسی نے تسلی دینی ہو، کہتے یار تھوڑے دن صبر کر لو، کرائسس کا دن ہے، مشکلات ہیں، نکل جانی ہے، برا وقت نکل جائے گا۔ تو کرائسٹ یہاں پر کہتا ہے تجھے اور 10 دن کرائسس مصیبت دکھ سہنے ہوں گے۔ 10 دن سے مراد کیا ہے؟ 10 دن سے مراد سن لیجیے، 10 دن مراد نہیں 1 2 3 سے 10 ہو گئے، نو 10 دن سے مراد ہے کہ اس دور کے اندر 10 جو بادشاہ اس دور کے اندر صدی کے اندر گزرے اور 10 بادشاہوں نے مسیحوں کو دھیر ڈالا، بہت ظلم کیا۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ بادشاہ جو تھے روم کے بادشاہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے مسیح ہیں، کیونکہ وہ اپنی پرستش کرواتے تھے، یہ ہماری پرستش نہیں کرتے، ہماری عبادت نہیں کرتے، ہمیں سجدہ نہیں کرتے۔ تو آپس میں لیٹر لکھتے تھے بادشاہ ایک دوسرے کو، کہتے ہیں یار مسیح کو اتنا مارتے ہیں مگر یہ یسوع کی پرستش کرتے ہیں، یہوہ کی پرستش کرتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اور ان کی دعا کا طریقہ بھی کیا ہوتا ہے؟ پہلے دعا ہوتی ہے، اس کے بعد مسیحوں کو چلایا، بہت مارا۔ اور اس دور کے اندر یہ سمرنا کی کلیسیا، اور یہ آگ بھائیوں سمرنا کی کلیسیا تک پہنچی ہے اور انہوں نے بہت مسیحوں کو مارا۔ اور لکھا ہے اگر آپ اس کی ہسٹری کو پڑھیں تو خداوند کے کلام لکھا ہوری کارب کو انہوں نے پکڑ لیا اور ان کو کہا کہ آگ میں جلا دیں گے، کر مسیح کا نکار۔ دیکھیں شیطان بھی وہاں سے ہی پکڑتا ہے، جہاں پہ قید کروانے کے لیے پکڑ لیا، مسیح نے پہلے کہہ دیا تمہیں قید کیا جائے گا، شیطان قید کروا دے گا۔ اس لیے جب یسوع مسیح مرنے کو تھے، پکڑوانے کو تھے، پکڑے جانے کو تھے، یسوع مسیح نے بھی پترس سے کہا اے پترس میں نے تیری دعا کی ہے، تیرا ایمان جاتا نہ ہے، شیطان نے مانگ لیا ہے تم لوگوں کو مجھ سے، مگر میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے کہ تم چھوڑ نہ دینا مجھے۔ تو دیکھو اس دور کے اندر آپ دیکھیے پترس کے تعلق سے کہا گیا پترس شیطان نے تم لوگوں کو مجھ سے مانگ لیا ہے، گہوں کی طرح پٹکے آپ کو، آزمائشوں کے اندر ڈالے، دکھوں کے اندر ڈالے۔ تو یہاں پر بھی کہا گیا سمرنا کی کلیسیا کو کہ ابلیس تمہیں قید کروانے کو ہے، دیکھو مضبوط رہنا، قائم رہنا، مصیبتوں کو سہنا، تجھے اور مصیبتیں سہنی ہوں گی تو تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ آمین۔ یہ ہے دکھوں میں کی زندگی، آزمائشوں کی زندگی، لہذا آزمائشوں میں سے گزرنا ہے، کرائسس میں سے گزرنا ہے۔ اور جب روم جل رہا تھا تو انہوں نے کہا روم جل گیا ہے، 10% بس روم کے لوگ رہ گئے۔ تو بادشاہ نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا مسیح دعا کر دیں آخر مت کر کے ان کو پکڑو۔ اور یہ روم اس ایریے کے اندر سمرنا کی کلیسیا تک یہ آگ آئی اور اس نے
होली कॉलेज को क्या किया, कहा कि इनकार कर दे, मसीह को छोड़ दे, तू बादशाह की प्रशंसा कर। वो कहता नहीं, ऐसा नहीं। सुनिए जो जुमला मैं कहने लगा हूं, गौर से सुन लीजिए। होली कारब को पकड़ा हुआ, कहते आग में जला देंगे, कर मसीह का इनकार और हमारे बादशाह की प्रशंसा कर। वो कहने लगा मेरी उम्र 85 साल हो गई है, 85 ईयर, 85 साल का मैं बूढ़ा हूं, मेरे खुदा ने कभी मुझे छोड़ा नहीं, वो मेरे साथ वफादार है। इस उम्र के अंदर भी वो मेरे साथ वफादार, उसने बेवफाई नहीं की मुझसे, मैं कैसे इनकार करता। उसे उन्होंने जिंदा जला दिया, शहीद कर दिया गया, आग से जलाया, आग के अंदर चलवाया, वो मर गया। इसलिए उसने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा था, जान देने तक वफादार रही तो तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आइए उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। ये जान देने तक वो गया होली कारब है। ये यूहन्ना अर्ज का शागिर्द था, मगर सब्र के अंदर। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, स्मरना की कलीसिया से कोई शिकवा नहीं, ईमान के अंदर मीर है, वैसे तू गरीब, मुसीबतों का मारा है, दुखों के अंदर है, मगर ईमान के लेवल के अंदर बहुत। इसलिए हमें दुख सहने होंगे दुनिया के अंदर। और पर यही वो बात जो कहते वायरस आ गया, छोटी सी ईमान तो तक सॉरी कुछ कोरोना वायरस सुना सबने, अभी लोग डरी जाते हैं। मिस्र के अंदर वबाएं चल रही थी, सुनिए, मिस्र के अंदर वबा मिस्रियों को मारती चली गई, मगर बनी इस्राएल महफूज। आइए खुदावंद के चला, आपको कुछ नहीं होगा कहेंगी, वायरस कुछ नहीं कहे, अभी डरी जाने भाई, मौत भी आ जाए, वहां तो मौत आ गई, मौत का फरिश्ता आ गया, मिस्री मारे गए, उनके पलटों को मारा गया, मगर यहूदी स्ट्रांग खुदावंद की प्रशंसा कर रहे थे। हालेलुया। ये वायरस आपको कुछ नहीं कहना, उनको कहेगा जो मसीह पर ईमान नहीं रखते। आपको भाई कौन सा वायरस, कौन सी आग, कुछ नहीं जला देगी, ये जिस्म मार सकता है कोई। इसलिए लिखे उससे ना डरो जो जिस्म को मारता है, उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को फना कर देता है, वो खुदा है। इसलिए भाइयों बहनों, खुदा बचाने वाला है, खुदा छुड़ाने वाला है। कौन हमारा मुखालिफ? आमीन। कोई नहीं मार सकता, ना वायरस हमें मार सकती, ना बीमारी, न तप, न धूप, कोई चीज हमें। इसलिए पौलुस रसूल का लेवल देखिए, वो कहता है भूख में, नंग में, प्यास में, कोड़े खाने में, हद से ज्यादा भाइयों के खतरों में, जहाज के टुकड़ों में मैं खुदावंद की प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। भूख है, नंग है, रोटी काल पड़ा हुआ है मुल्क के अंदर, मत घबराइए। वो तो कौवों को भेज देता है एलिया को खाने के लिए, तो आपको खाने के लिए नहीं देगा। आपकी तो कदर इन जानवरों चिड़ियों से कहीं बढ़कर है। इसलिए आप फिक्र ना करें, दुख आए, मुसीबतें आए, खुदावंद के साथ चलिए। इसलिए स्मरना की कलीसिया से कहा गया कि मैं तेरी मुसीबत को जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं दिलों को जानता हूं, दुखों को जानता हूं, ये भी जानता हूं कि लोग तुझे मजाक करते हैं जो यहूदी नहीं, मगर अपने आपको यहूदी कहते हैं क्योंकि यहूदियों के साथ खुदा ने वादे कर रखे हैं। और आपको छोटी सी मुसीबत बता दूं, और उस दौर के अंदर जिनको स्मरना की कलीसिया के लोगों को जिनको छोड़ा गया कैद करवाने के लिए, उन्होंने कहा इन्होंने मसीह की प्रशंसा करनी है तो फिर इनकी एक आंख निकाल दी जाए जिनको जलाया नहीं गया, और एक टांग उड़ा दी जाए। ये देखिए, यहां तक मसीहों ने सब्र किया है, टांगे काटी गई, आंखें निकाल दी गई, ना इनको नजर आए, ना चल सके, मगर उन्होंने सब्र के साथ दुखों को सहा, बर्दाश्त किया। मुसीबत के अंदर थे, मगर ईमान के अंदर अमीर थे, ईमान के अंदर जोरावर थे, खुदावंद की खातिर मुसीबतों को सहा। और ये तो भाइयों बड़ा जुल्म, इन 10 ये जो कहा गया ना 10 दिन और बर्दाश्त कर, 10 दिन से मुराद 10 हुकूमतें, 10 बादशाहों ने, फिर ये यानी कि जब तक यीशु मसीह आ नहीं सकता, आ नहीं जाता, आसमान की बादशाही नहीं आ जाती, ईमानदारों को, कलीसियाओं को, चर्चिस को दुख सहने होंगे मसीह की खातिर। कहिए आमीन। स्ट्रांग रहना है, खुदावंद में मजबूत रहना है। और आखिरी बात सुन लीजिए, यहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात है, उनके लान तान को भी जानता हूं। जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न करना, देखो अबलीस तुम में से बास को कैद
میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ یہ آزمائش کے اندر ہمیں قائم رہنا ہے۔ اب دیکھیے آزمائش، میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ابھی شاعر بانی بھی ہے تو بس 2-3 باتیں کروں گا، اس کے بعد ختم کروں گا۔ تو آزمائشیں آپ دیکھیے، جیسے سمرنا کی کلیسیا پر دکھ تھے، اور خدا کبھی بدی کے ذریعے سے نہ تو آزمایا جاتا ہے نہ آزماتا ہے کسی کو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو کہے کہ خدا مجھے روک دیتا۔ جیسے کہتے ہیں کہ آدم حوا نے جب گناہ کیا تو اپنی ڈیزائر تھی کہ اپنی خواہش تھی پھل کھانے کی، تو انہوں نے خدا فوراً کو روک دیتا، ہاتھ روک دیتا۔ تو آج بھی دنیا کے اندر دنیا دار لوگ جب گناہ کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں خدا ہمیں خدا کے روک دے، ہم گناہ کریں نا۔ یہ ایسی بات نہیں، خدا بدی سے کبھی کسی کو نہیں آزماتا، ایمان سے آزماتا ہے، اور ایمان میں مضبوط کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ اور خداوند کے کلام کے اندر لکھے، ایوب کی لائف کو دیکھیے، وہ بھی سمرنا کی طرح دکھ سہ رہا، سمرنا نے جیسے دکھ سہا، اسی طرح ایوب کی زندگی کے اندر بھی دیکھیے ایمان کی آزمائش ٹیسٹ کیا گیا داؤد کو بھی، اور لکھا یہاں تک لکھا طوفان چلا ہے، بچے مر گئے ہیں، بے بکریاں، جانور، کاروبار، بزنس تباہ، فنش، ہر چیز فنش ہو گئی۔ اور یہاں پر تو بھائیو آج کے دور کے اندر سنیے، ایک بچہ، اس کے تو 10 بچے مرے، اس کے ایک بچہ بھائی کسی کا مر جائے، معاملہ دیکھیے، خدا کے خلاف کفر، آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ خداوند کے کلام کے اندر ایوب کے 10 بچے مر گئے، اور کاروبار بھی فنش، یہاں تک جسم کے اندر کیڑے پڑے ہیں، نشور ہیں، اور اس کی بیوی اسے، جیسے یہاں پر یہودی جو تھے ہولی کارپ کو اور سمرنا کی کلیسیا کو باتیں کرنے لگے، یہاں پر اس کی بیوی نے اس پر ٹیگ کر دیا، اس نے کہا تو کیسا خدا کی پرستش کرتا ہے، چھوڑ ایسے خدا کو جس نے تجھے دکھوں میں ڈال رکھا ہے، وہ کیسا خدا؟ تو خود سنیے ایوب نے کیا کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، نو نو نو، ایوب نے کہا اے اور تو نادان عورتوں سے باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا سے سکھ پائے دکھ نہ پائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا جب ہمیں خوش رکھتا ہے، سکھ دیتا ہے، تو دکھ بھی دیتا ہے اس کی طرف سے، تاکہ ہمارا ایمان کی آزمائش ٹیسٹ ہو۔ اس لیے بھائیو ابلیس مانگ لیتا ہے تاکہ ہمیں گہو کی طرح پھٹکے، پھر آزمائشوں قید کے اندر ڈالے، دکھوں کے اندر ڈالے، ہمیں جان دینے تک وفادار رہنا ہے، تب زندگی کا تاج حاصل کریں گے۔ اور اگر کسی کا فوکس زندگی کا تاج حاصل کرنے کا ہے تو پھر دکھ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ کہیے آمین۔ جن لوگوں کا ٹارگٹ ہو جان دینے تک وفادار رہے، تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور اس کے بارے میں لکھا، کیا لکھا ہے کہ میں کیا کروں گا، اس شخص پر دوسری موت کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آمین۔ اور دوسری موت ان سے کچھ نہیں کرے گی، جہنم کی آگ اس کے لیے کچھ نہیں۔ جو غالب آئے، جو جان دینے تک وفادار رہے گا، ایک تو زندگی کا تاج ملے گا، دوسرا لکھا دوسری موت کا اس پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آمین۔ لہذا ایوب کی طرح ہمیں خداوند صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، سمرنا کی کلیسیا کی طرح برداشت ہماری زندگی کے اندر ہو، تو تب ہے۔ یہ نہ کوئی کہے کہ بھائی خدا مجھے روک دیتا۔ لکھا ہے کہ ایک عام شخص جو ہے اپنے گناہوں میں پھنس کر کھنچ کر لکھا ہے خود آزمایا جاتا ہے، خود ہی گناہ کرتا ہے، خیالوں میں، سوچوں میں۔ تو پھر لکھا ہے کہ خواہش حاملہ ہو کر بچہ جانتی ہے۔ اب دیکھیے یہ لیول ہو جاتا ہے، اور گناہ بڑھنے سے موت واقعہ دنیا کے اندر ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے انسان اپنی خواہشوں میں پھنس کر کھنچ کر آزمایا جاتا ہے، پھر گناہ جو ہوتی ہے وہ جسم کے اندر بچہ جانتی، اور پھر گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو کیا پیدا کرتی ہے؟ موت پیدا کر دیتی ہے۔ تو پھر ہلاکت، موت، بربادی ہو جاتی ہے۔ لہذا صبر سے ہمیں چلنا ہے، دنیا داری کی طریقے سے نہیں چلنا، ہمیں صبر کے ساتھ۔ یسوع مسیح نے کہا میں مر گیا، دیکھو عبدالربا تک زندہ ہوں، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، لہذا میں اول اور آخر ہوں، موت
جب یہ بات آپ کی زندگی میں ہوگی کہ یسوع مسیح ہماری خاطر مر گیا ہے تو پھر دکھ آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں. اس لیے سمرنا کی کلیسیا کی طرح ہمیں مصیبت سہنی ہے, دکھ سہنے. دنیا کے اندر بے شک دکھ سہتے ہیں, مگر ہمارے لیے آسمان پر لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج رکھا ہوا ہے. ہمیشہ کی زندگی ہماری ہے, میری اور آپ کی ہے, جو ہم دکھ سہ رہے ہیں دنیا کے اندر, کرائسس کے اندر ہے. لہذا ہمیں صبر کے ساتھ چلنا ہے. جب تک یسوع مسیح نہیں آ جاتا, ہمیں سمرنا کی کلیسیا کی طرح مصیبتیں سہنی ہیں. آمین.